بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میرا نام منیف فاروق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں منیف فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے. آپ کے خلوص سے اور فیڈ بیک سے معاملہ آگے چل رہا ہے. عام خبریں جی، عمران خان صاحب کو نہیں لایا گیا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور معاملہ جیل کے اندر ہی چلے گا. اب وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملات ہیں، لیکن اس کا ہوگا کیا وہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. میں ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں میاں نواز شریف صاحب کل پیش ہوئے تھے. عدالت نے بنیادی نقائص چارج فریم ہونے کے حوالے سے جو احتساب عدالت کا فیصلہ تھا ان میں کیا بتائے اور ان کا فیٹ کیا ہو سکتا ہے، میں ذرا کچھ دیر میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. اور جو ڈیر کیا جا رہا ہے شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے، انہوں نے کہا میں نے جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے وہ جاگ اٹھے ہیں اور پنجاب کے لوگ بھی تیار ہو جائے اور ہم آ رہے ہیں اور ہم کنونشنز کریں گے اور جلسے کریں گے، سب کچھ کریں گے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ساتھ ہی جو شیر افضل مروت صاحب نے سے منسوب بیان ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج مخالف عناصر سے پارٹی کو دور کرنا ہے اور فاصلہ کرنا ہے. تو پھر میں ذرا ابھی نام گنواؤں گا. کیا یہ ان لوگوں سے دور کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک ڈیبیٹ آلریڈی شروع ہو چکی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جب یہ فیصلہ آیا کہ یہ کسی جگہ پر سوچا ضرور جا رہا ہے، ایک سوچ ضرور موجود ہے. اب ہمارے ملک میں جو بلکہ میں کلپ آپ کو بھی شاید میرا بلکہ نظر بھی آئے گا جس میں نے یہ باقاعدہ طور پر بات کی تھی. پہلے آپ کلپ دیکھ لیجئے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ الیکشنز کے حوالے سے میں کسی عام شخصیت سے بحیثیت صحافی ہمارا، میں آپ کو روز کہتا ہوں ہمارا کام ہی ہوتا ہے لوگوں سے ملنا، لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں سے سوال پوچھنا. تو مجھے کسی شخصیت نے بتایا کہ یہ سوچ کسی جگہ موجود ہے کہ بھائی ملک میں الیکشنز کیا واقعی اب بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جو نگران حکومتیں ہیں، پنجاب تو بہت ڈیلیور کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ یہ سوچ ایک ابھی بھی موجود ہے کہ اس میں شاید فردر ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑا دفتر انوالوڈ ہے کہ جی وہ شاید اس کے خلاف ہو. وما علینا الا البلاغ. آگے تو رب کی ذات جانتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. اور یہ کلپ میں نے اس وقت ریکارڈ کیا تھا اور میں نے یہ اس ولاگ کے اندر یہ بات کہی تھی. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ نہیں ہے، نگران حکومت ہے، پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اس وقت یو اے ای میں پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف گئے، نگران وزیر اعظم بھی گئے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شامل تھے اس کے اندر. اب ایک تاثر یہ مل رہا ہے اور اب یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ کیونکہ معیشت کی ڈگر چل رہی ہے، چل پڑی ہے، معیشت کی ڈگر درست ہے اور ڈالر شاید اب مزید گراوٹ کا شکار ہوگا، روپیہ بڑھے گا. سٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ سٹاک ایکسچینج کی اڑان ہو رہی ہے، گو کہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے ایک دم بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہو رہا ہے تو اس سے تاثر یہ لیا جا رہا ہے. اور اس بات کا ذکر سہیل وڑائچ صاحب نے بھی اپنے کالم میں کیا. میں نے آپ کو کافی دن پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک سوچ ضرور موجود ہے کہ الیکشن ذرا آگے کر دیے جائیں، ڈیلے ہو جائیں، لیکن اس کے رستے میں رکاوٹ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا ہے، کوئی ہو سکتا ہے اور وہ رکاوٹ شاید آج بھی موجود ہے. لیکن یہ ڈیلے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ابھی تک تو یہ شیڈیولڈ ہے، الیکشن ہونے ہیں، سب کچھ ہونا ہے، لیکن آپ اس سوچ کو تو دبا نہیں سکتے. اسی سوچ کی غمازی آپ نصرت جاوید صاحب دیکھ لیں، انہوں نے کی اپنے پروگرام کے اندر جو وہ پبلک ٹی وی پہ کرتے ہیں. جناب سہیل وڑائچ صاحب نے کی اپنے کالم کے اندر. چودھری مونس الائی انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ ہاں جی یہ سوچ موجود ہے اور جو محسن نقوی صاحب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، وہ اسے لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں وہ لیڈ اکیلے تو نہیں، ان کی خواہش سے تو نہیں ہو سکتا نا خالی محسن نقوی صاحب کی. ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے، لیکن کیونکہ میں نے اس کو اپنا ٹاپک پہلا بنایا تو میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سوچ کیوں ہے. پنجاب کے اندر کیجولی کچھ نگران وزراء بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آپس میں کہا جی کہ چلے آئیں ذرا اسیس کرتے ہیں سارے کہ جی بھئی الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ان میں سے 2 یا 3 ایسے وزراء تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نگران کابینہ پنجاب کے اندر، جن کا یہ خیال تھا کہ بھئی الیکشن کوئی نہیں ہوگا اور ہم ابھی ادھر ہی ہیں اور ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. یہ پنجاب کی نگران کابینہ کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ نہیں، بہار میں 2 یا 3 لوگ. اور ان کو تھا کہ بھئی ہم نے ابھی ایسے ہی کنٹینیو کرنا ہے اور ابھی بھی ان کی سوچ ویسی ہی ہے. یہ اب دیکھیں نا، میں نے کافی دن پہلے اس کا ذکر کیا. اب
یہ خالی میں اکیلا نہیں ہوں اور جگہ پر، اس کا مطلب ہے یہ سینس، یہ کسی یہ بات اب ڈرائنگ روم سے نکل کر کسی دفتر، کسی میٹنگ، اس کے اندر یہ بات ضرور ہو رہی ہے. اس کی اوپر اس کے اندر ایک بہت بڑی قانونی قدغن ہے. آلریڈی بڑا بھار ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن ڈیلے ہوا ہے اور عدالت نے، جس طرح اطہر من اللہ صاحب نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو وہ تو باتیں اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ سوچ اپنی جگہ موجود ہے اور یہ ابھی تک پریویل کر رہی ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ساری غیر معمولی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اور یہ غیر معمولی کام بھی شاید ہو جائے. اب ذرا میں آپ کو بتا دوں جی کہ شیر افضل مروت صاحب نے ایک تو کہا ہے جی کہ میں پنجاب ہم آئیں گے اور خیبر پختونخوا کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بالکل یہ کریں گے. تو اب جب ذرا انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج مخالف لوگ دور ہو جائیں، تو آپ مجھے بتائیں اس وقت جو سب سے زیادہ غصہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر، یا پی ٹی آئی کو جو امپریشن دیا جا رہا ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کس کے خلاف دیا جا رہا ہے؟ وہ دیا جا رہا ہے فوج کے خلاف کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں رنگیدا ہے. یہ حماد اظہر صاحب ہو گئے، عمر ایوب صاحب ہو گئے، جتنے لوگ پیپل ہو آر ان ہائیڈنگ، ظاہری بات ہے سب ان کو ہے کہ یہ ریاست جبر کر رہی ہے، جی فوج نے بڑا جبر کر دیا، سب کچھ کر دیا. تو کیا یہ تمام لوگ فوج کے حق میں بیانات دیں گے اب؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ان کو لگتا ہے کہ کوئی اور خلائی کوئی طاقت آ کے کر رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ سب کچھ، جو کچھ ہو رہا ہے یا جو بھی معاملات ہیں؟ اور مطلب یہ جو پورا نیریٹو ہے، خالی بیان نہ دینے سے یا وہ لوگ جو فوج مخالف موقف رکھتے ہیں ان کو دور کرنا، تو پہلے تو بصد احترام عمران خان صاحب کو خود کو دور کر رکھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے. عمران خان صاحب کو پہلے اپنے بیانات کی وضاحت دینی چاہیے، اور وہ جو ڈرٹی ہیری اور میر جعفر، میر صادق اور پتہ نہیں کیا کیا اور فلانا سازش اور یہ اور وہ، پہلے تو خود اس سے دور ہونا، تاکہ لوگوں کے اندر بھی یہ تاثر ہو کہ عمران خان صاحب کی پوزیشن ذرا مختلف ہو گئی ہے. ایک طرف آپ اس چیز کے اوپر اپنا نیریٹو بنا کے پبلک سینٹیمنٹ اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جو رہنما فوج مخالف، تو فوج مخالف کون ہے اس وقت؟ وہ مین پارٹی کے اندر تو کوئی بندہ ایسا تھا ہی نہیں. کئی ایسے لوگ اس وقت کو بچا ہی نہیں اس طرح سے، کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں لیکن وہ خاموش بیٹھے ہیں. وہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کو منع کرتے تھے. ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شفقت محمود صاحب ہیں، ایک پڑھے لکھے سیزنڈ انسان ہیں، ان سے مجھے ابھی بھی یقین ہے، حالانکہ میری اس معاملے میں ان سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن جب بھی مجھے ان کا سینٹیمنٹ ان کے بات کر کے ان سے جو ملتا تھا یا سینس ملتی تھی کہ وہ اس طرح کی جو شعلہ بیانی ہے اور فوج مخالف نیریٹو رہا ہے، اس سے وہ شدید اختلاف کرتے تھے. اب کوئی عمران خان صاحب کی اگر انہیں غلطی بتائے یا پاکستان تحریک انصاف کی غلطی بتائے، انہیں لگتا ہے کہ نہیں جی آپ فوج کی ترجمانی کریں. ارے بھائی فوج کی ترجمانی نہیں، آپ نے جو بیج بویا ہے وہی باہر نکلے گا نا. اتنی نفرت آپ نے لوگوں کے اندر پھیلائی، اب جب وہ نفرت پھیلائی تو اس کے نتیجے میں پھر 9 مئی جیسے واقعات ہوئے، اس کے نتیجے میں پھر آپ کو نئے شوق چڑھے پچھلے سال کے. تو اب آپ ون فائن ڈے آپ کیسے کہیں گے کہ جی ہم بس جی فوج مخالف رہنما دور ہو جائیں؟ ایسے تو نہیں ہوگا. یہ کوئی اس طریقے سے تو معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہوں گے. بہرحال ایک بات جو کہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ پریشان کون میرے لیے بھی ہے، حیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو پورا موقع ملنا چاہیے، چاہے وہ شیر افضل مروت صاحب کریں، کنونشنز کریں، جلسے کریں، ان کو پورا موقع ملنا چاہیے. لیکن جو اس وقت حالات ہیں، میں تو وہ آپ کے سامنے رپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بڑکیں اس وقت چل رہی ہیں یہ کام خراب ہوگا. کیونکہ شیر افضل مروت صاحب دیکھیے ان پہ ایک ایف آئی آر اب ہوئی وہ اپارا کے اندر، اور انہوں نے آج خیر کہا ہے کہ دیکھا جائے جتنی مرضی ایف آئی آریں میرے اوپر کر لیں. تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ آگے جا کے کیا نکلے گا وہ اگر میں ہسٹری دیکھوں یا ٹریک ریکارڈ دیکھوں پچھلے کچھ دنوں کا یا پچھلے کچھ عرصے کا، پچھلے کچھ مہینوں کا، وہ تو مجھے بالکل حوصلہ افزا نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر وہ اس کو سپیئر ہیڈ کر رہے ہیں تو پھر ان کا بھی راستہ یا روکا جائے گا یا ان کو بھی کوئی مسائل آ سکتے ہیں جو مجھے اس وقت لگ رہا ہے، اس وقت جو حالات لگ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں نے کل کسی سے پوچھنے کی کوشش کی، میں نے کہا یار یہ جو احتساب عدالت نے فزیکل ریمانڈ تو ریجیکٹ ہو گیا، اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کو اب فزیکل ریمانڈ نہیں ہے، تو بیل چلے نہ ہو یا بے شک ابھی ڈیلے ہو جائے، لیکن کم از کم اس سے یہ تو تاثر ملتا ہے کہ نیب کے پاس پوچھنے کے لیے بھی کچھ خاص کوئی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب اس معاملے کے اندر بھی کوئی اتنے پھنستے ہوئے کوئی مطلب زبردستی سے ہی صحیح، لیکن ویسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے اتنا. لیکن یہ میری سینس ہے، لیکن مجھے جو اسیسمنٹ میری تھی پھر کافی لوگوں سے بات کرنے کے بعد، اس کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں،
عمران خان صاحب کو چھٹی اس معاملے میں بھی نہیں ملے گی. اور نیب کا بڑا جس طرح آپ کو پتہ ہے نا نیب کے تگڑے کیسز کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے, وہ یہی العزیزیہ, ایون فیلڈ اور فلانا اور سارا کچھ. تو اسی طرح پھر اب آپ دیکھیں دوبارہ کیس بن جائے گا. نیب پہلے بھی سیاسی ٹول کے طور پر استعمال ہوا ہے, نیب اب بھی ہو جائے گا. تو جو ٹریک ریکارڈ ہے جو نیب کا وہ تو یہ کہتا ہے. اب ایک بات جو میں ذرا آج کے اس ولاگ کے اندر ضرور کرنا چاہوں گا وہ ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئر رہے ہیں, اب پتہ نہیں وہ ریٹائرڈ ہیں, اس پہ کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. شعیب مقصود انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی ہم شکر کریں کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں اور سندھ پولیس بڑی کرپٹ ہے. دیکھیے سندھ پولیس کو آپ جنرلائز تو نہیں کر سکتے کہ پوری سندھ پولیس کرپٹ ہوگی. سندھ پولیس کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں. اگر یہ حالات آپ نے دیکھنے ہیں تو پھر یہ آپ کسی بھی پولیس کے, ہاں پنجاب کے اندر ذرا کیونکہ اب وجیلنس بہت زیادہ ہوئی ہے, ابھی بھی بڑی زیادتیاں ہیں پنجاب پولیس کے اندر, اور جہاں جہاں نظر نہیں پڑتی ہوگی وہاں پنجاب پولیس میں بے شمار زیادتیاں ہوں گی. لیکن جو ایک کانسیپٹ ہے کہا جاتا ہے کہ فلانی پولیس بڑی امیر ہے, امیر یہ نہیں کہ ان کو تنخواہ زیادہ ملتی ہے, وہاں بدعنوانی کا پیسہ زیادہ ہے. تو سندھ پولیس کے اندر یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ آتا ہے کہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر خاص طور پر جو لوگ پولیس افسران ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے آنریبل قابل اور دیانتدار لوگ بھی ہوں گے, لیکن ایسے بھی ہیں جو کرپٹ ہیں, اور جو کرپٹ ہیں وہ پھر انڈسکرائبیبلی کرپٹ ہیں, ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا, اور وہ پھر مختلف طریقے کی وہاں پر کرپشن ہوتی ہے. اور یہ جن علاقوں کا وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں اگر وہ آ رہے تھے, تو میں نے انٹیریئر سندھ کے اندر ٹریول کیا ایک زمانے میں نے دیکھا تو نہ صرف پولیس کی گرفت مضبوط نہیں تھی بلکہ کرپشن کا ایلیمنٹ بھی نظر آتا تھا, لوگ کمپلینٹ کرتے تھے. یہ پھر جتنے فار فلنگ ایریاز ہیں آپ اس کے اندر جائیں تو وہاں پر بھی ہوتا ہے. اس طرح اسلام آباد پولیس ہے, آپ رات کے کسی پیر میں, اب وہاں بڑے بڑے اچھے دیانتدار لوگ بھی ہوں گے, لیکن وہاں پھر غلط لوگ بھی ہوں گے جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کسی مشکل وقت میں کوئی اگر جا رہا ہے اس کو روک کے اس سے پیسے ایکسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ ہاں جی لیکن میں نے آپ کو امپریشن ضرور بتایا ہے کہ کون سی پولیس کس بھاؤ بیچتی ہے, اور اس کے بارے میں جو تاثر ہے زیادہ وہ کیا ہے, وہ سندھ پولیس کے بارے میں اپنی جگہ موجود ہے. یہ جناب بلاگ تھا رات کو آپ سے, لیٹ نائٹ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.